السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ میں آج آپ کے ساتھ جو ناول شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں جو ناول پیش کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے ڈیول پرل۔ عمران یک لخت جھک گیا، لیکن اس کا اس طرح جھکنا بھی اس کے کام نہ آیا اور سامنے کھڑے سفید داڑھی والے آدمی کے ہاتھ سے نکلنے والی پختہ اینٹ سیدھی عمران کی پیشانی سے پوری قوت سے ٹکرائی اور عمران کو صرف اتنا یاد رہا کہ وہ نیچے گرا تھا۔ اس کے بعد اس کا ذہن نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ پھر جس طرح اس کا ذہن تاریک ہوا تھا ویسے ہی اس کے ذہن میں ہلکی سی روشنی نمودار ہوئی اور پھر یہ روشنی پھیلتی چلی گئی، لیکن روشنی کی یہ پھیلاؤ بے حد سست تھا۔ پھر جیسے ہی اس کا ذہن پوری طرح روشن ہوا، بے ہوش ہونے سے پہلے کی تمام مناظر کسی فلم کی طرح اس کے ذہن کی اسکرین پر گھومنے لگے اور وہ بے اختیار اٹھنے لگا، لیکن دوسرے ہی لمحے یہ دیکھ کر اس کا ذہن ایک بار پھر بھگ سے اڑ گیا کہ اس کا پورا جسم کسی چارپائی پر رسیوں سے بندھا ہوا ہے، صرف اس کا سر گھوم سکتا تھا۔ اس نے ذہن کو گھمایا تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ وہ ایک کچے لیکن چھوٹے سے کمرے میں ایک چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ کمرے میں لالٹین جل رہی تھی۔ لالٹین کا شیشہ انتہائی میلا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اس کو طویل عرصے سے صاف نہ کیا گیا ہو، اسی وجہ سے اس لالٹین کی روشنی بھی خاصی مدھم سی تھی۔ کمرے کا دروازہ لکڑی کا تھا، لیکن اس میں اس تعداد میں سوراخ تھے کہ نہ جانے وہ کس طرح جڑا رہ گیا تھا۔ دروازہ بند تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں میلے کپڑوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ اس ڈھیر کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ ململ کپڑے نہیں بلکہ مختلف کپڑوں کی چھیترے ہیں جو کوڑے کے ڈھیر پر اکثر پڑے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ دوسرے کونے میں اینٹوں سے بنایا ہوا چولہا تھا جس پر مٹی کی ایک بڑی سی ہانڈی موجود تھی، لیکن چولہے میں آگ نہ جل رہی تھی، البتہ چولہے میں خاصی تعداد میں لکڑیاں پڑی صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ میں کہاں آ گیا ہوں، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے دونوں بازوؤں کو حرکت دینے کی کوشش کی تاکہ وہ رسیاں کاٹ سکے جو اس کے جسم پر بندھی ہوئی تھیں، لیکن ابھی اس کی کوشش جاری تھی کہ دروازہ کھلا اور وہی بوڑھا جس نے اس کے سر پر اینٹ ماری تھی اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر میلا کچیلا اور تقریباً پھٹا ہوا سا لباس تھا، سر بالوں سے یکسر بے نیاز تھا۔ سفید داڑھی میں جگہ جگہ تنکے اٹکے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں ایک تھالی سی تھی جو جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تھالی میں سرخ رنگ کی کوئی للیجی سی چیز پڑی ہوئی تھی۔ اچھا تو تمہیں ہوش آ گیا غرور کے پتلے، آنے والی نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں تو اللہ کا عاجز بندہ ہوں، تم کون ہو اور یہ سب تم نے کیا اور کیوں کیا ہے؟ عمران نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے کہا، حالانکہ اسے اس بوڑھے پر واقعی غصہ آ رہا تھا۔ عمران کار میں سوار ایک آدمی سے ملنے مضافاتی علاقے شام پور جا رہا تھا کہ ایک ویران سے علاقے میں اچانک اس کی کار خراب ہو گئی۔ بظاہر کوئی کار میں خرابی نہ تھی، لیکن اس کا انجن اس طرح جام ہو گیا تھا کہ کسی طرح سے سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ جب عمران کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئیں تو اس نے مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھا اور پھر کافی فاصلے پر اسے ایک چھوٹی سی دکان نظر آئی جس پر بڑا سا بورڈ لگا ہوا تھا۔ یہ کسی آٹو مکینک کی دکان تھی۔ دکان کا اندازہ دیہاتی سا تھا، لیکن عمران نے سوچا کہ شاید اس دکان پر کام کرنے والا مکینک اس کی کوئی مدد کر سکے، اس لیے وہ اس دکان کی طرف پیدل بڑھنے لگا۔ ابھی وہ کچھ فاصلے پر ہی گیا تھا کہ اچانک ایک طرف پڑے ہوئے اینٹوں کے ڈھیر کے پیچھے سے سفید داڑھی والا بوڑھا نمودار ہوا۔ اس کے ایک ہاتھ میں اینٹ کا ایک بڑا سا ٹکڑا تھا۔ غرور کرتا ہے، فخر کرتا ہے، اس بوڑھے نے یک لخت چیخ کر کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اینٹ پوری قوت سے عمران کو دے ماری۔ عمران نے یک لخت جھک کر اپنے آپ کو اینٹ کی ضرب سے بچانے کی کوشش کی، لیکن اس کا اس طرح جھکنا بھی اس کے کام نہ آیا اور اینٹ عمران کی پیشانی سے پوری قوت سے ٹکرائی اور پھر اسے یہاں پر اس حالت میں ہوش آیا تھا، لیکن اسے نہ ہی پیشانی پر کوئی زخم محسوس ہو رہا تھا اور نہ ہی سر میں درد محسوس ہو رہا تھا، جبکہ یہ مجہول سا بوڑھا جس نے اینٹ مارنے سے پہلے اس پر غرور و فخر کا الزام لگایا تھا اب پھر وہی بات کر رہا تھا۔ صرف زبانی باتیں،
اللہ کا عاجز بندہ صرف ریاکاری، بوڑھے نے حقارت بھرے لہجے میں کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے تھالی میں موجود سرخ رنگ کی للیجی سی چیز ہانڈی میں ڈال کر تھالی ایک طرف رکھ دی، اور پھر جھک کر اس نے چولہے میں موجود لکڑیوں پر زور زور سے پھونکے مارنی شروع کر دی، اور عمران یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چند پھونکوں کے بعد لکڑیاں اس طرح دھڑا دھڑ جلنے لگیں جیسے ان پر پیٹرول چھڑکا گیا ہو۔ جب آگ پوری طرح جلنے لگی تو بوڑھا سیدھا ہو کر واپس پلٹا اور پھر چیٹوں کے ڈھیر پر بیٹھ گیا۔ تم سمجھ رہے ہو کہ تم ان رسیوں کو کاٹ لو گے؟ ایسا نہیں ہے، یہ رسیاں تیز دھار تلوار سے بھی کٹ نہیں سکتی، تمہاری ناخنوں میں موجود بلیڈوں کی کیا حیثیت ہے؟ بوڑھے نے طنزیہ لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ اسے ہرگز یہ یقین نہ آ رہا تھا کہ یہ مجہول اور پاگل سا بوڑھا یہ بات جان سکتا ہے کہ اس کے ناخنوں میں بلیڈ موجود ہیں۔ عمران کو اب احساس ہونے لگا تھا کہ وہ پھر کسی ماورائی چکر میں الجھ گیا ہے۔ تم کون ہو اور تم مجھے یہاں کس طرح لائے ہو اور مجھے کیوں باندھا ہے؟ میری کار کہاں ہے اور یہ جگہ کون سی ہے؟ عمران نے کہا تو بوڑھا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ جب تمہارے سامنے بندھے ہوئے لوگ تم سے سوال کرتے ہیں تو تم ان کی آنکھیں نکال دیتے ہو کہ وہ خود سوال کرنے کی بجائے تمہارے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیتے، اور خود تم نے اس طرح سوال کرنے شروع کر دیے ہیں جیسے میں پیدا ہی تمہاری سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہوا ہوں۔ بوڑھے نے ہنستے ہوئے کہا، یہ کام میری ڈیوٹی میں شامل ہوتا ہے، تم اپنی بات کرو۔ عمران کے لہجے میں نہ چاہنے کے باوجود غصے کا عنصر شامل ہو گیا تھا۔ غصہ آنے لگ گیا ہے اس لیے کہ تم اپنے طور پر اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھتے ہو۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ اس ملک اور اس ملک کے کروڑوں عوام کا تحفظ تم کر رہے ہو۔ اگر تم ہٹ جاؤ تو یہ ملک بھی تباہ ہو جائے گا اور اس کے کروڑوں عوام بھی بے یار و مددگار رہ جائیں گے۔ حالانکہ تمہاری حیثیت اس کتے جیسی ہے جو سڑکوں پر چلنے والی بڑی بیل گاڑی کے نیچے یہ سمجھ کر بھاگتا رہتا ہے کہ اس گاڑی کا وزن اس کے کندھوں پر ہے، اور اگر وہ ہٹ جائے تو یہ گاڑی اپنے سامان سمیت نیچے گر پڑے گی، حالانکہ وہ گاڑی اپنے پہیوں پر چل رہی ہوتی ہے۔ بوڑھے نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے، کیونکہ واقعی یہ خیال اسے اکثر آتا رہتا ہے، میں تو اپنی سی کوشش کرتا ہوں، باقی تحفظ تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ عمران نے جواب دیا۔ کوشش؟ تم کیا اور تمہاری کوشش کیا؟ تم مجھ بوڑھے کے نشانے سے نہیں بچ سکے، جبکہ تمہارے خیال کے مطابق تم مشین گنوں کی گولیوں سے بچ سکتے ہو۔ تم سنگ آرٹ کے ماہر سمجھتے ہو اپنے آپ کو۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہاری کوشش تمہاری اپنی ہوتی ہے؟ بوڑھے نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا، میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا، تم مجھے چھوڑ دو یا پھر مجھے بتاؤ کہ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو۔ عمران نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ مجہول سا بوڑھا بہرحال اس کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہے۔ اس نے جس طرح سنگ آرٹ کا حوالہ دیا تھا اس سے عمران کے ذہن میں بے اختیار دھماکے سے ہونے لگے تھے۔ میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں، ہانڈی میں گوشت پک رہا ہے، وہ تمہیں کھانا پڑے گا اور بس۔ بوڑھے نے کہا تو عمران چونک پڑا، کیسا گوشت؟ کیا مطلب؟ عمران نے حیران ہو کر کہا، مردہ جانور کا گوشت ہے، تم تو بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہو، وہاں بھی تو یہی کچھ ملتا ہے۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ میرا پکایا ہوا گوشت تمہیں ان کھانوں سے زیادہ لذیذ محسوس ہوگا۔ بوڑھے نے کہا، وہاں تو حلال گوشت پکایا جاتا ہے۔ عمران نے کہا تو بوڑھا بے اختیار کہکہا مار کر ہنس پڑا اور کافی دیر لگاتار ہنستا رہا۔ حلال گوشت؟ اس پورے ملک کا نظام ہی حرام چل رہا ہے، حرام کمائی، حرام خوراک، حرام زندگی، اور تم کہہ رہے ہو کہ حلال گوشت؟ چند حرام گوشت کے لقمے کسی دوسرے کو دے کر تم سمجھتے ہو کہ باقی گوشت حلال ہو گیا ہے؟ بوڑھے نے کہا تو عمران اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ یہ پراسرار بوڑھا چاہے کچھ بھی ہو بہرحال پاگل نہیں ہے۔ پہلے تم اپنے بارے میں تو بتاؤ، عمران نے کہا۔ اس طرح تم ایک جماعت کے لیے کام کرتے ہو اور تمہارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تمہیں ہر بات کا علم ہو جاتا ہے، اور تم بھی اس بات پر فخر کرتے ہو کہ تم سے کوئی چیز نہیں چھپائی جا سکتی۔ اس طرح میں بھی ایک جماعت کا ادنا سا رکن ہوں، اس لیے مجھے بھی بہت سی باتوں کا علم ہو جاتا ہے، بوڑھے نے کہا، اور اٹھ کر ایک بار پھر چولہے کی اور بڑھ گیا۔
عمران کے ذہن میں اب دھماکے ہونے لگ گئے تھے، کیونکہ بوڑھے نے جو کچھ کہا تھا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی غیر ملکی تنظیم کا رکن ہے، اور اس بھیس میں اس نے عمران کو قابو کر لیا ہے۔ اس لیے اب وہ سوچ رہا تھا کہ اسے ان دستیوں سے خود نجات حاصل کر لینا چاہیے۔ بوڑھے نے ہانڈی میں جھانکا اور پھر واپس مڑ کر چھیتروں کے اس ڈھیر پر آ کر بیٹھ گیا۔ تو تم سمجھ رہے ہو کہ میں کسی غیر ملکی تنظیم کا رکن ہوں، کیوں؟ بوڑھے نے اس طرح برا سا منہ بناتے ہوئے کہا جیسے عمران نے ایسا سوچ کر بے حد ملامت امیز اقدام کیا ہو۔ تم نے خود کہا ہے کہ تم کسی جماعت کے رکن ہو، عمران نے کہا۔ جماعت کو عربی میں حزب کہا جاتا ہے، اور اس دنیا میں دو جماعتیں ہیں، تیسری کوئی جماعت نہیں۔ ایک کو حزب اللہ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو حزب الشیطان، اور میں حزب اللہ کا رکن ہوں جبکہ تم حزب الشیطان کے۔ بوڑھے نے اس بار بڑے سنجیدہ اور فلسفیانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، میں کیسے حزب الشیطان کا ممبر ہو گیا؟ میں 1,00,000 بار لعنت بھیجتا ہوں شیطان پر، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو بوڑھا ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ یہی تو تمہیں غلط فہمی ہے، اور اسی غلط فہمی نے تمہارے اندر فخر و غرور بھر دیا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے صرف بے روح قسم کی عبادت کرنے سے، دوسروں کی جیبوں سے رقم نکلوا کر اور اس رقم میں سے چند سکے غریبوں کو دے کر اور چند غریب اور بوڑھے لوگوں کی مدد کر کے تم حزب اللہ میں شامل ہو گئے ہو؟ تم سمجھتے ہو کہ تمہاری ماں کی دعائیں تمہارا ساتھ دے رہی ہیں، اس لیے کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور سید چراغ شاہ جیسے لوگ تمہاری پشت پناہی کر رہے ہیں، اس لیے بھی کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تمہارے اندر غرور ہے کہ تم اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے ہو، دنیا میں سب سے زیادہ ذہین، مارشل آرٹ کا ماہر اور بہترین نشانہ باز سمجھتے ہو۔ پوری دنیا تمہارے نام سے کانپتی ہے، تمہیں دنیا کا سب سے بڑا اور خطرناک ایجنٹ سمجھتے ہیں، اور تم ہر کسی کا مذاق اڑاتے ہو، ہر کسی کے جذبات سے کھیلتے ہو، اور ہر کسی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو۔ شیطان کیوں مردود ہوا تھا؟ کیا شیطان عبادت گزار نہیں تھا؟ کیا اس کے پاس علم نہیں تھا؟ لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود اس کے اندر فخر و غرور تھا، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا اور مکمل سمجھتا تھا، اس لیے مردود ہو گیا۔ تم بھی ایسا ہی کرتے ہو، اور پھر بھی اپنے آپ کو حزب الشیطان کی بجائے حزب اللہ میں شامل سمجھتے ہو۔ بوڑھے نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک بار پھر اٹھ کر چولہے کی اور بڑھ گیا۔ اس نے ایک بار پھر ہانڈی میں جھانکا اور ایک بار پھر مڑ کر واپس چھیتروں کے اس ڈھیر پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کبھی غرور نہیں کیا، میں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں، میں تو اس کا عاجز اور گناہ گار بندہ ہوں، عمران نے کہا۔ منافق بھی یہی کہتے اور کرتے ہیں، اسی کو تو منافقت کہا جاتا ہے، زبان سے کچھ کہا جاتا ہے اور عمل کچھ ہوتا ہے۔ بہرحال آج میں تمہارے اندر کا سارا غرور اور ساری منافقت نکال دوں گا، یہ میرا فیصلہ ہے، بوڑھے نے کہا۔ تم کیا کرو گے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں حرام گوشت کھلاؤں گا تاکہ تمہارے اندر تمہاری پارسائی کا جو ضم پیدا ہو گیا ہے وہ ختم ہو جائے، بوڑھے نے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے محفوظ رکھے گا، عمران نے کہا تو بوڑھا ایک بار پھر ہنس پڑا۔ تم ایک اینٹ کی ضرب سے بے ہوش ہو گئے اور پھر یہاں لائے گئے، تمہیں باندھا گیا اور اب تم ہوش میں آ چکے ہو، لیکن تم حرکت بھی نہیں کر سکتے، یہ رسیاں چاہے تم کچھ بھی کر لو نہ کھول سکو گے اور نہ کاٹ سکتے ہو۔ اس کے باوجود تم کہہ رہے ہو کہ تم یہ حرام گوشت نہیں کھاؤ گے، تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ تم اس قابل ہی کہاں ہو کہ اس سے انکار کر سکو، بوڑھے نے تیز اور کاردار لہجے میں کہا، اور عمران یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ کسی چکر میں پھنس گیا ہے۔ اسی لمحے دروازے پر کسی نے زوردار سے ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ آ جاؤ کرم دین، اندر آ جاؤ، بوڑھے نے کہا تو دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر بھی میلا کچیلا لباس تھا، لیکن یہ لباس پھٹا ہوا نہ تھا۔ اس کے سر کے بال اس کے کندھوں پر پڑ رہے تھے، لیکن ان کا رنگ راکھ جیسا ہو رہا تھا۔ اس کی داڑھی بھی اسی طرح الجھی ہوئی تھی اور راکھ کے رنگ کی تھی، البتہ اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی، یوں لگتا تھا جیسے آنکھوں کے اندر کسی نے تیز روشنی کے بلب فٹ کر دیے ہوں۔ آنے والے نے بڑے غور سے عمران کو دیکھا اور پھر بوڑھے کی اور متوجہ ہو گیا۔
اسے چھوڑ تو عبدالقادر، آنے والے نے کہا تو بوڑھا بے اختیار چونک پڑا۔ کس نے کہا ہے؟ بوڑھے نے قدرے حوصلے لہجے میں کہا۔ استاد نے کہا ہے، آنے والے نے کہا۔ کیا واقعی؟ لیکن ابھی تو اس نے حرام نہیں کھایا۔ بوڑھے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جو حکم دیا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے۔ آنے والے نے منہ بناتے ہوئے کہا، اچھا پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب حکم کی خلاف ورزی تو نہیں کی جا سکتی۔ بوڑھے نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر وہ چیزوں کے ڈھیر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جاؤ تم، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ حرام تمہارے نصیب میں ہے ہی نہیں۔ اب میں اور کرم دین خود ڈٹ کر کھائیں گے۔ بوڑھے نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا ذہن کسی گہری تاریک دلدل میں تیزی سے ڈوبتا چلا جا رہا ہو، لیکن یہ سب کچھ صرف چند لمحوں کے لیے اسے محسوس ہوا اور ایک بار پھر اس کا ذہن جاگ گیا۔ لیکن دوسرے لمحے اس کا ذہن یہ دیکھ کر بھگ سے اڑ گیا کہ وہ اسی اینٹوں کے ڈھیر کے پاس کھڑا تھا اور وہاں اب کوئی بوڑھا موجود نہ تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سڑک پر اس کی کار بھی موجود تھی اور سامنے دکان بھی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ عمران نے اس طرح اپنے بازو پر چٹکی بھرتے ہوئے کہا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ حقیقت ہے یا خواب۔ لیکن دوسرے لمحے اسے احساس ہو گیا کہ وہ خواب نہیں دیکھ رہا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اینٹوں کے اس ڈھیر کے پیچھے آ گیا، لیکن وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ عمران کا ذہن مزید الجھ گیا اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس دکان کی اور بڑھتا چلا گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ وقت بھی وہی ہے، یہ آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اسی طرح بڑبڑاتا ہوا وہ اس دکان پر پہنچ گیا جہاں ایک ادھیڑ عمر آدمی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ جی صاحب، اس نے عمران کے قریب پہنچتے ہی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، میری کار کا انجن یکلخت بند ہو گیا ہے، تم اسے دیکھ لو۔ عمران نے کہا، جناب کاروں کا کام تو میں نے کبھی نہیں کیا، میں تو ٹریکٹر وغیرہ کا کام کرتا ہوں۔ اس آدمی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، انجن تو ایک جیسے ہوتے ہیں، تم اسے تو دیکھ لو، شاید کوئی بات تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے جناب، میں اپنی کوشش کر لیتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا اور پھر مڑ کر اس نے ایک تھیلا اٹھا لیا۔ چلیں جناب، اس آدمی نے کہا اور عمران واپس مڑ گیا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ عمران نے اس آدمی سے پوچھا۔ یہ جگہ عالمگیر اڈا کہلاتی ہے جناب، مستری نے جواب دیا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے مستری محمد اعظم کہتے ہیں جناب، بس جناب میں یہاں چھوٹا موٹا کام کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، مستری محمد اعظم نے جواب دیا۔ یہ اینٹوں کا ڈھیر یہاں کب سے پڑا ہے؟ عمران نے ڈھیر کے قریب سے گزرتے ہوئے کہا، جی بڑے طویل عرصے سے پڑا ہے، یہاں بھینسوں کا احاطہ بنایا جانا تھا لیکن پھر ارادہ ملتوی کر دیا گیا، مستری محمد اعظم نے کہا۔ مستری محمد اعظم نے کہا، یہاں تم نے ایک سفید داڑھی والے بوڑھے کو کبھی دیکھا ہے جو سر سے گنجا ہے؟ عمران نے کہا، نہیں جناب، یہاں تو ایسا کوئی بوڑھا کبھی نظر نہیں آیا، مستری محمد اعظم نے جواب دیا۔ تم نے مجھے آتے ہوئے دیکھا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، آپ کی کار رکی تو میں نے دیکھا تھا، میں اس وقت ایک ٹریکٹر میں الجھا ہوا تھا، پھر جب میں نے نظریں اٹھائی تو آپ اینٹوں کے ڈھیر کے قریب کھڑے تھے، پھر میں نے دیکھا تو آپ میری دکان کی طرف آ رہے تھے، میں اس وقت تک اپنا کام ختم کر چکا تھا اس لیے آپ کے انتظار میں بیٹھا تھا، مستری محمد اعظم نے جواب دیا۔ تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کار کے قریب پہنچ گئے۔ عمران نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور چابی اگنیشن میں لگا کر اسے گھمایا تاکہ مستری کو دکھا سکے کہ انجن سٹارٹ نہیں ہو رہا، لیکن دوسرے لمحے انجن سٹارٹ ہو گیا تو عمران کا چہرہ دیکھنے والا ہو گیا۔ اس نے انجن بند کر کے دوبارہ سٹارٹ کیا تو پھر وہ سٹارٹ ہو گیا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور انجن بند کر کے وہ کار سے نیچے اتر آیا۔ مبارک ہو جناب، اللہ تعالیٰ نے فضل کر دیا، مستری محمد اعظم نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے۔ عمران نے جیب سے ایک بڑا نوٹ نکال کر مستری کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، او نہیں جناب، یہ میں نہیں لے سکتا، میں نے کچھ کیا ہوتا تو پیسے بھی لیتا، اور پھر یہ تو ویسے بھی بہت بڑا نوٹ ہے۔ مستری محمد اعظم نے ہاتھ پیچھے کھینچتے ہوئے کہا،
میں تمہیں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، یہ رکھ لو، بچوں کو مٹھائی کھلا دینا۔ عمران نے کہا شکریہ جناب، میں کوشش کرتا ہوں کہ خود بھی رزق حلال کھاؤں اور اپنے بچوں کو بھی رزق حلال کھلاؤں، اللہ حافظ۔ مصری محمد اعظم نے کہا اور واپس مڑ گیا تو عمران ہاتھ میں نوٹ پکڑے اسے جاتا اس طرح دیکھتا رہا جیسے کسی نے اسے جادو کی چھڑی گھما کر بت بنا دیا ہو۔ کافی دیر بعد عمران نے ایک طویل سانس لیا اور نوٹ جیب میں ڈال کر وہ کار میں بیٹھا اور اس نے انجن سٹارٹ کر کے کار کو واپس موڑا اور واپس دارالحکومت کی اور بڑھنے لگا۔ اس نے اس آدمی سے ملاقات کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا جس سے ملنے کے لیے وہ شام پور جا رہا تھا۔ اب وہ سید چراغ شاہ صاحب کی خدمت میں حاضری دینا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ اب تک جو کچھ ہوا تھا اس سے اس کا دماغ پھٹنے کے قریب ہو رہا تھا۔ پھر اس مستری نے بھی اس سے رزق حلال کی بات کی تھی، جبکہ وہ بوڑھا عبدالقادر بھی رزق حلال و حرام کی بات کر رہا تھا۔ عمران کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، اس لیے اس نے سید چراغ شاہ صاحب سے ملاقات ضروری سمجھی۔ پھر تقریباً 2 گھنٹوں کے طویل سفر کے بعد وہ سید چراغ شاہ صاحب کے مکان کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے کار روکی اور نیچے اتر کر دروازے کی اور بڑھ گیا۔ اس نے دروازے کی کنڈی بجائی تو چند لمحوں بعد سید چراغ شاہ صاحب کا صاحبزادہ باہر آ گیا۔ اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں عمران کو سلام کیا۔ شاہ صاحب کی خدمت میں حاضری دینی تھی۔ عمران نے سلام دعا کے بعد کہا وہ مسجد میں ہیں، آپ وہیں تشریف لے جائیں۔ صاحبزادے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور قریبی مسجد کی اور بڑھ گیا۔ مسجد میں داخل ہو کر اس نے بوٹ اور جرابیں اتاری اور پھر کوٹ اتار کر ایک طرف رکھا اور وضو کرنے والی جگہ پر بیٹھ کر اس نے باقاعدہ وضو کیا۔ وضو سے فارغ ہو کر اس نے کوٹ پہنا اور مسجد کے چھوٹے سے کمرے کی اور بڑھ گیا۔ شاہ صاحب اکیلے بیٹھے ہوئے تھے اور تسبیح پڑھنے میں مصروف تھے۔ عمران نے اندر داخل ہو کر بڑے مؤدبانہ انداز میں انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹے بیٹھو، معاف کرنا کئی روز سے میرے گھٹنے کے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے، اس لیے میں اٹھ کر تمہارا استقبال نہیں کر سکتا۔ شاہ صاحب نے معذرت آمیز لہجے میں کہا آپ کیوں شرمندہ کرتے ہیں شاہ صاحب، آپ سے ملاقات ہی میرے لیے بڑا اعزاز ہے۔ عمران نے ان کے سامنے دوزانوں بیٹھتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ تم پر خصوصی کرم کرے، کیسے آنا ہوا آج؟ شاہ صاحب نے دعا دیتے ہوئے کہا تو عمران نے انہیں پوری تفصیل بتا دی۔ شاہ صاحب خاموش بیٹھے سنتے رہے۔ جب عمران خاموش ہو گیا تو انہوں نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تمہیں الجھن کس بات پر ہے؟ شاہ صاحب نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ شاہ صاحب میرا تو دماغ ہی پھٹنے کے قریب ہو رہا ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ الجھن کس بات پر ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا